اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ پیدا کیے، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر تم سچے ہو. یہ سورہ انعام کی 143 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں بھی کسی حلال کو حرام کرنے سے روکا گیا ہے، جیسا کہ مکے کے لوگ بہت ساری چیزوں کو، کچھ جانوروں کو، کھیتیوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا ان کو وہ حرام کر لیتے تھے. کچھ جانوروں میں انہوں نے اس طرح کا کام کیا تھا. صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام وغیرہ کے نام سے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن جانوروں کو تم حرام کر رہے ہو، جو اللہ کے پیدا کردہ ہیں، جن میں تم یہ غلطی کر رہے ہو، وہ جانور 8 قسم کے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں. 8 ازواج، 8 قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں. من الضأن 2، 2 قسم بھیڑ میں، ضأن بھیڑ. ومن المعز 2، اور 2 قسم بکری میں. تو یہ 4 ہو گئے. قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پوچھئے ان سے کہ نر و مادہ میں ان میں سے کس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے؟ بکری اور بھیڑ میں دونوں میں سے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے مادہ کو حرام کیا ہے؟ کس کو حرام کیا اللہ نے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ذکر کے معنی نر، میل، اور انثى کے معنی فیمیل. تو جو فیمیل کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جو بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. if you have any evidence then produce that. Tell me with that ground, with that basis. اگر تم سچے ہو اس الزام میں، اس کہنے میں کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، تو مجھے ذرا دلیل سے بتلا دو. اس کے بعد دوسری آیت ہے وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے. قل الذکرین حرم ام الانثیین، بالکل پہلی آیت کی طرح
آپ پوچھئے ان سے، کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ تم یہ مانتے ہی نہیں کہ نبی برحق ہے، وحی کے سلسلے کو تم نہیں مانتے، تو کیا جب کتاب میں نہیں لکھا ہے، جب نبی نے بیان نہیں کیا ہے، نبی کو تم مانتے ہی نہیں، تو پھر کس طرح سے تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام کیا ہے؟ یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں اور دونوں کے پیئرز ہیں، میل اینڈ فیمیل، اور جو ان کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں میل یا فیمیل، ان میں سے کسی کو بھی حرام کیا ہو تو تم بتاؤ۔ وحی مانتے نہیں، کتاب کو مانتے نہیں، تو کیا تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کہا ہے؟ And that is totally wrong. That is not going to be proved. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا، اس ٹکڑے میں یہ کہا جا رہا ہے کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر کہا ہے، تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست یہ بات کہی ہے، and that is not practical. That is not going to be proved anyway, and you are not going to claim that. تم اس کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے، تم اس کو پروو نہیں کر سکتے، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ ان جانوروں میں سے جن کو بھی تم حرام کر رہے ہو، اپنے لیے، اپنی عورتوں کے لیے، جن کے لیے بھی، اور جن کو بھی ان میں سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ Now you are liar. Now you are perpetrating the crime of telling a lie. Then you are brutal. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسِ، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے گمراہ کرے، جھوٹا غلط طریقے پر لوگوں کو بہکائے، گمراہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے میں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس جب کوئی بھی دلیل نہیں ہے، you don't have any ground, any basis, whatever you are claiming is just a fabrication, then you are the biggest brutal. تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں ہدایت دنیا میں نہیں ملے گی، اور آخرت میں تمہیں جنت کا راستہ نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو راستہ نہ دکھلائیں گے، یعنی انہیں جنت کا راستہ نہیں دکھلایا جائے گا، جہنم کا راستہ دکھلایا جائے گا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتوں میں، اور یہ ایک سلسلہ کئی دنوں سے آ رہا ہے، اس بات کو منع فرمایا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی ہے اس کو حرام کوئی کرے، یہ جرم ہے اللہ کے یہاں، اور یہ اللہ پر جھوٹا الزام لگانا ہے، چونکہ جو بھی حرام کرے گا، کسی کو حق ہے نہیں حرام کرنے کا، تو وہ اس حرمت کو، اس پروہیبیشن کو he will ascribe to Allah subhanahu wa ta'ala, and that is a lie against Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't forgive it if a person doesn't pretend from that in this very world. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے،
خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو مسائل بیان کرتے ہیں. چوکنا رہیں, الرٹ رہیں, آلویز ویجیلنٹ رہیں کہ کوئی چیز جس کی حرمت کی, جس کے حرام ہونے کی کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے, وہ ہم حرام نہ کر پائیں. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں so many things are not lawful because of our tradition, because of the custom which we follow, which we introduce. عوام میں بھی بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں, ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں کیا, ہم ان کو حرام سمجھتے ہیں. اور اس کے الٹا بھی بہت ہوتا ہے, بلکہ زیادہ ہوتا ہے عوام میں, کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو ہم حلال سمجھتے ہیں, دھڑلے سے ان کو کیے جاتے ہیں, عقیدہ اس کو نہیں مانتے ہیں, لیکن عملاً تو بہت سارے لوگ حلال کو, حرام کو حلال کرتے رہتے ہیں. اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, because if something is deep rooted in the society, practically today, tomorrow it may be the part of belief. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.